أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ قرآن پاک کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے. سورہ نساء کی تفسیر چل رہی ہے. 2 آیتوں کی تفسیر مکمل ہوئی ہے. آج کی مجلس میں تیسری آیت کی تفسیر ہو رہی ہے. آج کی اس مجلس کے لیے میں نے صرف ایک آیت کا ہی انتخاب کیا ہے اور وہ ہے آیت نمبر 3. اور سورہ نساء شروع ہو کر یہ تیسری مجلس ہے. تو گویا کہ ایک ایک مجلس میں ایک ایک آیت کی تفسیر ہو رہی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ سورہ نساء کے اندر جو باتیں بیان ہوئی ہیں میاں بیوی کے حقوق سے، گھریلو زندگی کے تعلق سے، اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا مقصود ہے، اور تاکہ وہ تمام باتیں جو ہے ہماری سمجھ میں آ جائیں. اس لیے میں ایک مجلس کے لیے صرف ایک ہی آیت کا انتخاب کر رہا ہوں. سب سے پہلی آیت جس میں اللہ رب العزت نے تقوی اختیار کرنے کے بارے میں فرمایا اور انسانوں کی پیدائش کیسے شروع ہوئی ہے اس کے بارے میں فرمایا، اور اس کے بعد دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ یتیم بچے اور بچیوں کا جو مال ہے اس کو ناجائز طریقے سے اپنے مال میں ملا کر مت کھاؤ، حلال کو حرام سے نہ بدلو. یہ باتیں پیچھے جو ہے 2 مجلسوں میں گزر چکی ہیں. آج جو باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں 2 طرح کی باتیں ہیں. ایک ہے یتیم بچیوں کے بارے میں، یتیم لڑکیوں کے بارے میں. اوپر جو باتیں آئی تھیں پیچھے مجلس میں وہ یتیم لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے بارے میں آئی تھیں، ان کے مال کے بارے میں آئی تھیں. اب جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے اس میں سے ایک بات یتیم لڑکیوں کے بارے میں اور دوسری بات نکاح کے تعلق سے. پہلے آیت کا ترجمہ سن لیتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اور اگر تم کو اس بات کا احتمال ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو اور عورتوں سے جو تم کو پسند ہو نکاح کر لو. 2 عورتوں سے یا 3 عورتوں سے اور 4 عورتوں سے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. پس اگر تم کو احتمال اس کا ہو کہ عدل نہ رکھو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر بس کرو، یا جو لونڈی تمہاری ملک میں ہو اسی سے صحیح. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. اس امر مذکور میں زیادتی نہ ہونے کی توقع قریب تر ہے. تو یہ آیت پاک کا ترجمہ ہوا. آیت کے شروع حصے میں اللہ رب العزت جو ہے یتیم لڑکیوں کے بارے میں فرما رہے ہیں. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو بچے یتیم ہو جاتے تھے، خصوصاً لڑکیاں، عورت بچیاں جو کہ یتیم ہو جاتی تھیں
اور جب وہ بالغ ہو جائیں تو جو لوگ ان کی جو ہے پرورش کر رہے تھے وہ لوگ کیا کرتے تھے، اس لیے کہ چونکہ پہلے سے ان کے ملک میں بہت سارا مال ہے، اور اگر ان کو کہیں دوسری جگہ شادی کر دیا جائے تو لڑکی بھی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا مال بھی جائے گا. تو اس زمانے میں لوگ یہ کرتے تھے کہ بھئی اگر کوئی یتیم لڑکی کسی کے ماتحت ہے، اگر وہ بالغ ہو گئیں تو اس کو دوسری جگہ رشتہ نہیں کرتے تھے، بلکہ خود وہ آدمی اس سے نکاح کر لیتا تھا، اگر نکاح کی دونوں کے درمیان جو ہے اجازت ہو. اور بعضے جو ہے ایسے لوگ بھی تھے جن کے درمیان نکاح جائز نہیں تھا اسلام آنے سے پہلے کی یہ بات ہے، اسلام ابھی دنیا کے اندر آیا نہیں تھا، اس سے پہلے کی بات ہے، زمانے جاہلیت کی. تو ایسے رشتے جن کے درمیان نکاح کا بندھن نہیں بن سکتا تھا، بعض لوگ جو ہے ایسی یتیم لڑکیوں کو بھی اپنے نکاح میں لے لیتے تھے، اپنی جو ہے بیوی بنا لیتے تھے. مقصد کیا تھا؟ صرف اور صرف مال. ان کے جو ہے ملکیت میں مال ہے، اگر بچیوں کو یعنی کہ یتیم بچی کا نکاح دوسرے مرد سے کر دیں گے تو لڑکی تو جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ اس کا مال بھی، اس کی جائیداد بھی چلی جائے گی، اب میں جو ہے کیا ہو جاؤں گا؟ فقیر بن جاؤں گا. آدمی کی یہ سوچ ہوتی تھی. تو اس لیے لوگ کیا کرتے تھے کہ یتیم بچیوں کو پرورش کرتے، ان کی بالغ ہونے کے بعد خود ان سے نکاح کر لیتے اور وہ مال اپنے جو ہے قبضے میں لے لیتے. اب یہاں تک بات ہے، لیکن آگے تفسیروں میں بتایا جاتا ہے کہ نکاح ہونے کے بعد جو آدمی نکاح کر رہا ہے یتیم بچی سے، اس کے ساتھ مساوات کا معاملہ نہیں کرتا تھا، یعنی برابری کا معاملہ نہیں کرتا تھا، انصاف کا معاملہ اس بچی سے نہیں کرتا تھا. اصل مقصد کیا تھا اس آدمی کا؟ مال حاصل کرنا. مال کی وجہ سے وہ آدمی اس بچی کے ساتھ نکاح کرتا تھا اور بچی کے اوپر ظلم کرتا تھا. تو اس طریقے سے جو ہے زندگی گزرتی تھی. تو اس کے بارے میں یہاں فرمایا گیا، اللہ نے قرآن کے اندر اس آیت کو نازل فرمایا، اور اگر تم کو اس بات کا احتمال ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے. انصاف کیا ہے؟ دو طرح کا ہے. ایک انصاف کہ بھئی بچیاں بالغ ہو گئیں، ان کا مال ان کو واپس کرو، اب یتیم کا لیبل ان کے اوپر نہیں لگے گا. گزشتہ مجلس میں بات آئی تھی، بچہ ہو یا بچی ہو، ان کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے تو وہ بچے یتیم ہو جاتے ہیں. کب تک یتیمی کا ان کے اوپر جو ہے لیبل لگے گا؟ بالغ ہونے تک. مطلب کیا ہے بالغ ہونے کا؟ کہ بچی کی عمر 12 سے 13 سال، بچے کی عمر 14 سے 15 سال. یہ عمر ہمارے علاقے کے حساب سے، عرب کے علاقے کے حساب سے نہیں. عرب کے اندر بچیاں جو ہے 9 سال میں بالغ ہو جاتی ہیں، اور کوئی جو ہے 10 سال میں بالغ ہو جاتی ہیں، اور لڑکے جو ہیں 11-12 سال میں بالغ ہو جاتے ہیں. وہاں کے مزاج اور وہاں کی فضا کے اعتبار سے حکم الگ. یہاں کے ہمارے ہندوستان اور ہمارے ایشیا کے جو ممالک ہیں، یہاں کے فضا اور یہاں کے مزاج کے حساب سے حکم الگ ہو جاتا ہے. تو میں جو بتا رہا ہوں کہ لڑکی اگر ہو تو 12-13 سال اور لڑکا اگر ہو تو 14-15 سال، یہ جو ہے ہمارے ایشیا کے ممالک کے حساب سے ہے. تو ایسا ہوتا تھا کہ لڑکیوں کے اوپر، یتیم لڑکیوں کے اوپر ظلم ہوتا تھا. تو اللہ نے فرما دیا کہ اگر تم ان کے ساتھ انصاف نہ کر سکو. انصاف کیسے؟ دو طرح کا، یعنی کہ ان کو جو ہے کیا کرو، بالغ ہوتے ہی ان کا مال ان کو واپس کر کے ان کا راستہ چھوڑ دو، ان کو آزاد کر دو، وہ خود اپنی زندگی گزار لیں گے. یا پھر جو ہے اگر تم ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو، نکاح کر کے ایک بیوی کو جتنا حق ملتا ہے اتنا حق اس کو بھی دو. ایسا نہیں کہ بھئی مال کی وجہ سے تم لوگ جو ہے اس کو شادی کے بندھن میں باندھ دیا اور اس کے اوپر ظلم کر رہے ہو. اسلام کو یہ بات پسند نہیں. تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں حکم دیا، اور فوراً دوسری جو ہے آیت کے دوسرے حصے میں اللہ فرما رہے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. اگر تم کو جو ہے یقین ہو کہ بھئی تم ان کے ساتھ انصاف نہ کر سکو تو تم کیا کر دو، اور دوسرے عورتوں سے نکاح کر لو،
اور دوسرے عورتوں سے. ان بچیوں کو چھوڑ دو, ان بچیوں کو, یتیم بچیوں کو چھوڑ کر دوسری عورتوں سے نکاح کر لو. یہاں ایک شرط یہ بھی رکھی کہ جو عورت تمہیں پسند ہو, جو عورت تمہیں پسند ہو اس کے ساتھ نکاح کر لو. اب یہاں جو ہے آج کل جتنی بھی نکاح ماں باپ کی زبردستی سے ہو رہے ہیں, وہ تمام نکاحیں, وہ تمام شادیاں بچے کے ساتھ ظلم کے دائرے میں آ جائیں گی. اس لیے کہ بچی کے ساتھ ماں باپ کو پوری زندگی نہیں رہنا ہے, بچے کو رہنا ہے. دولہے کو اپنی دلہن کے ساتھ پوری زندگی گزارنا ہے. دولہا اگر پسند نہیں کرتا بچی کو تو ماں باپ کو یہاں حق نہیں ہے کہ بھئی ماں باپ جو ہے ظلم سے اس کا رشتہ باندھ دے. لیکن یہاں جو ہے کچھ چیزیں سوچنے کی بھی ہیں. ماں باپ جو ہیں بڑے ہوتے ہیں اور ماں باپ جو ہے اچھا برا پہچاننے کے قابل ہوتے ہیں, ان کے اندر وہ صلاحیت رہتی ہے. اور جس کا نکاح ہو رہا ہے بچہ, اس کی عمر زیادہ سے زیادہ 25 سال رہتی ہے. تو 25 سال کی عمر میں آدمی کو زندگی کی اچھے برے کی تمیز حاصل نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ شریعت کی عام ایک عادت ہے کہ 40 سال کی عمر آنے کے بعد شریعت ایک آدمی کو عقل مند کا حکم لگاتی ہے, کہتی ہے کہ بھئی یہ آدمی عقل مند ہے 40 سال کی عمر کے بعد. کیوں؟ اس لیے کہ 40 سال کی عمر آدمی جب گزار لیتا ہے تو اس کے بعد اس کو جو ہے ایک تجربہ مل جاتا ہے اونچ نیچ کا, نشیب و فراز اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے زندگی کا کہ بھئی کون سا معاملہ کیسے جو ہے پورا کیا جائے. تو 40 سال سے پہلے تک شریعت جو ہے ایک انسان کو عقل مند اور پورا باصلاحیت انسان ہونے کا لقب نہیں دیتی, لیبل نہیں دیتی. تو اس حساب سے ماں باپ اگر کسی رشتے میں کوئی خرابی دیکھیں اور بچے سے کہیں کہ بھئی یہ رشتہ تیرے لیے فائدہ مند نہیں ہے, اس میں نقصان ہے تیرے لیے, تو بچہ جو ہے, بچے کے لیے بھی ضروری ہے کہ بچہ کیا کرے, ماں باپ کی بات کو سنے, سن کر اس پر عمل کرے. اگر ماں باپ نے کہہ دیا, کہنے کے بعد بچہ نہیں مانتا یا بچہ حجت کرتا ہے, دلیل مانگتا ہے کہ آپ کو کیسے معلوم, میرے ساتھ اس کی زندگی اچھی نہیں رہتی, آپ کے پاس کیا پروف ہے بتاؤ, اس طریقے سے آج کل ہو رہے ہیں. اگر بچہ جو ہے حجت پر آ جائے, لڑائی جھگڑے پر آ جائے, تو ماں باپ خاموش رہنا ماں باپ کے لیے ضروری ہے, اس لیے کہ بچہ خود اپنی زندگی کا جو ہے فیصلہ کر سکتا ہے. اس حکم کے مطابق ما طاب لکم من النساء فرمایا گیا وہ عورتیں جو کہ تمہیں پسند ہوں. لیکن آج کل ایسے جو ہے نکاحیں بہت ہو رہی ہیں جس کو جو ہے لو میرج کہا جاتا ہے. بچہ جو ہے, بچہ بچی ایک جگہ پڑھ رہے ہیں یا کسی کمپنی میں جو ہے کسی جو ہے جگہ نوکری کر رہے ہیں, دونوں کے اندر عشق ہو گیا, محبت ہو گئی, دونوں اپنے ماں باپ کو بتائے بغیر شادی کر لیے. تو یہ چیز نہیں, یہ چیز اس میں داخل نہیں ہوتی. تو دینی اعتبار سے اور اسی طریقے سے اپنے گھریلو اعتبار سے کوئی بچہ کسی بچی سے بچی کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے اور ماں باپ اس کو منع کرتے ہیں, تو یہاں جو ہے قرآن کا حکم جو ہے نافذ کیا جائے گا کہ بھئی قرآن نے کہہ دیا ما طاب لکم من النساء, جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان عورتوں سے تم نکاح کر لو. ایک بات ہو گئی. دوسری بات فرمائی جا رہی ہے مثنا و ثلاث و رباع, 2 عورتوں سے اگر کرنا چاہو تو کر لو, 3 عورتوں سے اگر نکاح کرنا چاہو تو کر لو, وہ رباع 4 عورتوں سے اگر نکاح کرنا چاہو تو بھی کر لو, کوئی مضائقہ نہیں. ایک عورت سے اگر تمہارا تقاضا پورا نہیں ہو سکتا تو 2 سے کرو, 2 سے نہیں ہو سکتا تو 3 سے, 3 سے نہیں ہو سکتا تو 4 جو ہے حد ہے. یہاں جو ہے شریعت جو ہے ایک حد لگا دیتی ہے, ایک بارڈر بنا دیتی ہے کہ بھئی 4 سے آگے نہ بڑھو. بیک وقت ایک مرد کے نکاح میں 4 عورتوں سے زیادہ نہیں رکھ سکتا. ایک مرد ایک وقت میں اپنے نکاح میں 4 عورتوں کو رکھ سکتا ہے, اور وہ 4 عورتیں کیسے ہونی چاہیے, الگ الگ, یعنی کہ 2 3 4 عورتیں اس کے نکاح میں ہیں. قرآن کا حکم ہے چلو چاروں بہنوں کو ایک آدمی جو ہے شادی کر لے, اس کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی. آگے جو ہے اسی بارے میں جب پارہ ختم ہوگا تو وہاں جو ہے آیت ہمارے سامنے آئے گی, وہاں جو ہے انشاءاللہ پوری تفصیل سے
ہمارے سامنے جو ہے بات آئے گی. یہاں جو ہے اتنا سمجھنا ہے کہ ایک مرد کو اللہ رب العزت نے بیک وقت 1 سے 4 شادی کرنے کا حکم دیا گیا ہے, اجازت دی گئی. حکم الگ ہے, اجازت الگ ہے. یہاں حکم کا مطلب کیا ہے؟ واجبی حکم یا فرضی حکم نہیں, اختیاری حکم, اجازتی حکم ہے, اجازت دی گئی ہے. اگر کوئی یہ سمجھ جائے کہ بھئی قرآن میں کہہ دیا ہے اب میں جا کے کیا کر لوں گا, 2 3 4 سے شادی کر لوں گا, ایسا نہیں. آگے فرمایا جا رہا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. پس اگر تم کو احتمال اس کا ہو کہ عدل نہ رکھو گے تو پھر ایک ہی بیوی بس کر لو. یہ بھی شرط لگا دی. بہت سارے لوگ جو ہے 2 2 3 3 شادیوں کے جو ہے بہت دل دادے رہتے ہیں, اور ان کے زبانوں پر ایک بات رہتی ہے کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سنت ہے, اس سنت کو زندہ نہیں کریں گے تو کیا فائدہ. تو یہاں تو سنت نظر آ رہی ہے. آدمی کیا سمجھتا ہے کہ بھئی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں فرمائی, 11 جو ہے بیویاں آپ کے نکاح میں تھیں, اللہ کے نبی کی بڑی سنت ہے, اس سنت کو زندہ نہیں کریں گے تو کیسے کام چلے گا. اچھی بات ہے, چلو مان لیتے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کا آپ کے اندر اتنا شوق ہے, تو سب سے پہلی سنت اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی. کون سے عورت سے شادی ہو رہی ہے؟ آپ سے عمر میں 15 سال بڑی عورت. اس سنت کو بھی زندہ کرو اگر ہمت ہے, اس سنت کو بھی زندہ کرنے کی ضرورت ہے. سنت زندہ کرنے کا جن کے اندر جو ہے, اور سنت زندہ کرنے کا صرف اسی بارے میں جو ہے خیال ہوتا ہے, دوسرے فرائض بھی چلے جاتے ہیں, واجبات بھی چھوٹ جاتے ہیں, لیکن اس کی فکر نہیں. یہی ایک فکر رہتی ہے کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہیں, سنت ہے, تو اس سنت کے اوپر کیوں عمل نہیں کریں گے. تو اگر ہمت ہے تو سب سے پہلی سنت اللہ کے نبی کی کہ آپ نے 25 سال کی عمر میں اپنے سے بڑی 1 2 سال نہیں بلکہ 15 سال بڑی عورت سے, اور وہ بھی 2 مردوں سے جو ہے بیوہ ہو چکی تھی, 2 مردوں سے بیوہ ہو چکی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پہلی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, عمر آپ کی 25 سال. اس وقت ابھی آپ کو اللہ نے نبی بھی نہیں بنایا, اس سے پہلے جو ہے آپ کا نکاح ہوا. نکاح ہونے کے بعد کتنے سال آپ جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں تھیں؟ 25 سال تھیں. یعنی کہ 50 سال کی عمر آنے تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں تھیں, لیکن 25 سال کی عمر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. یہ بھی آپ کی دوسری سنت ہے. تو اگر سنت زندہ کرنا ہے تو پہلی سنت یہ ہے کہ بھئی ہماری عمر 25 سال ہو, اور جو عورت ہماری نکاح میں آ رہی ہے وہ عورت ہم سے 15 سال کی بڑی ہو اور 2 مردوں کے ساتھ بیوہ ہو چکی ہو. ایسی عورت سے اگر کوئی آدمی نکاح کر کے سنت کو زندہ کرتا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ بھئی واقعی اس کے اندر سنت زندہ کرنے کا شوق ہے. اور دوسری سنت کیا ہے؟ 50 سال کی عمر تک دوسری شادی نہ ہو. اس کے بعد اگر چاہے, اگر طاقت اس کے اندر ہو, بدن اس کا ساتھ دے, تو آدمی جو ہے 2 3 3 شادیاں کر لے. 50 سال کی عمر آنے تک ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ ہمارے پیر جو ہے گڑھے میں چلے جاتے ہیں, اٹھنے بیٹھنے کے ہم قابل نہیں رہتے. اب تو 50 سال بہت دور کی بات, 40 پر 2 سال آتے ہیں تو ہمارے گھٹنے نہیں جھکتے, گھڑکے ہمارے جھکتے نہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں 40 سے 50 سال کے درمیان کے لوگ چیئر پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں. مسجدیں ہماری کرسیوں سے بھر گئیں. یہ بھی ایک جو ہے ایک عجیب سا جو ہے ماحول ہمارا بنتا جا رہا ہے کہ ایک زمانے میں ہماری مسجدیں جو تھیں بالکل سادی سیدھی تھیں, آج ہماری مسجدیں یہود و نصارہ کے عبادت گاہوں کے مشابہ ہو رہی ہیں کہ آدمی کو جو ہے تھوڑا سا بہانہ رہتا ہے, فوراً آ کے آدمی جو ہے کرسی پہ بیٹھ کے نماز ادا کرتا ہے. اس سے پہلے بھی میں نے مسئلہ بتایا تھا کہ شریعت کے مطابق آدمی جتنی سہولت اپنے لیے اختیار کرتا ہے شریعت کا مسئلہ اتنا ہی کٹھن بنتا جاتا ہے. کھڑے ہو کے آدمی نماز پڑھ رہا ہے رکوع سجدے کے ساتھ, رکوع میں جا کے سو گیا, سجدے میں جا کے سو گیا, اور کتنا سویا, آدمی کے گھراٹے جو ہے نکل گئے, تب بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹتا.
سجدے میں جا کر اتنا سو گیا آدمی کہ خراٹے اس کے نکل گئے تو بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ آدمی سجدے میں سو گیا، گرا نہیں، ادھر ادھر گرا نہیں، ایسے ہی سجدے کی حالت میں ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ شہادت میں یعنی اتحیات میں بیٹھا ہے، خراٹے لے کے سو رہا ہے، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن یہی آدمی جب کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، سونا تو دور کی بات، 1 سیکنڈ کے لیے اونگتا ہے، فوراً وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو جتنا ہم جو ہے اپنے لیے سہولت بنائیں گے، شریعت کا مسئلہ اتنا ہی جو ہے خطرناک ہوتا جائے گا۔ تو اصل بات کیا چل رہی تھی کہ کچھ لوگ جو ہے سنتوں کے اوپر بہت جو ہے چرچا کرتے رہتے ہیں، دوسری سنتوں پر نہیں بلکہ صرف اسی سنت پر چرچا ہوتی ہے۔ ہمارے شہر میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے زبانوں پر رہتا ہے کہ بھئی 2 شادیاں کیوں نہیں کرتے، 3 شادیاں کیوں نہیں کرتے۔ تو ان کو جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن حکم لگا رہا ہے اللہ تعدلوا فواحدۃ، اگر تم ان کے درمیان انصاف کر سکو تو تمہارے لیے اجازت، انصاف اگر نہیں کرتے تو اجازت نہیں دوسری شادی کی۔ یہ ضروری ہے۔ انصاف کہاں تک کرنا ہے؟ ایک آدمی ایک عورت کو اپنے نکاح میں لے کر آتا ہے تو اس کی ساری ذمہ داری اس مرد پر، پوری ذمہ داری، اور اس میں جو ہے بہت سارے حقوق آتے ہیں۔ بڑے حقوق 3 ہیں، ایک ہے بدن کا حق ادا کرنا، اور ایک ہے اس کے لیے کپڑے کا انتظام کرنا، کھانے کا انتظام کرنا، اور اس کے لیے رہنے سہنے کا انتظام کرنا۔ بدن کے حق میں اس کا حق ادا کرتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر وہ بیمار ہو جائے تو اچھے سے اچھے جو ہے علاج کرائے، اور اچھا سا اچھا اس کو کپڑا پہنائے، اور اس کے لیے رہنے سہنے کا گھر پورا ایسا انتظام کر کے دے جس گھر میں ہم رہنا پسند کرتے ہیں۔ جو کپڑا ہم پہننا پسند کرتے ہیں ویسا ہی کپڑا اس کے لیے انتظام کرے، جو کھانا ہم پسند کرتے ہیں کھانا وہی کھانا اس کے لیے انتظام کرے۔ تو یہ 3 بڑے حقوق ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے حقوق ہیں۔ یہ حقوق ادا کرنے کے بعد اس کے باوجود بھی آدمی کو جو ہے تقاضا ہے کہ بھئی دوسری شادی کی، تو اس وقت اس کو اجازت ہے۔ اب دوسری شادی کی جو ہے اجازت کب ہو، دوسری شادی کی ضرورت کب پڑتی ہے انسان کو؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ دنیا کے تمام مسلمان جو ہیں 3 جماعتوں میں تقسیم، دنیا کے تمام مسلمان 3 جماعتوں میں تقسیم۔ پہلی جماعت ایک دم ادنا قسم کی جماعت ہے، یعنی کہ ایک بیوی بھی ان کے لیے بوجھ ہے، ایک بیوی بھی ان کے لیے بوجھ، اس کا خرچہ اس سے نہیں ادا نہیں ہو سکتا، اس کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا۔ یہ ادنا درجے کے۔ اوپر کے درجے کے ہیں اوسط جس کو کہا جاتا ہے، یہ جو ہے دوسرے قسم کے آتے ہیں، دوسرے قسم کے لوگ، ان کو ایک بیوی سے بڑھ کر دوسری بیوی کی ضرورت ہوتی ہے اور طاقت بھی ہوتی ہے اس کی جو ہے حقوق ادا کرنے کی۔ اگر دوسری جماعت میں ہمارا شریک ہو رہا ہے تو ہم جو ہے لامحالہ اس سنت کو زندہ کریں گے، اس میں جو ہے سنت کو زندہ کرنے میں کوئی جو ہے مذائقہ نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے اس شرط کو سوچنے کی ضرورت ہے، اللہ تعدلو، اگر تم اس کا حق ادا کر سکو، انصاف کا معاملہ کر سکو تو بعد میں وہ چیز۔ اور تیسری جماعت کون سی ہے؟ ایک دم اعلیٰ قسم کی جماعت ہے کہ ان کے پاس مال بھی بہت زیادہ ہے، قوت باہ بھی اچھی اللہ رب العزت نے نوازی ہے، اور ایک عورت سے 2 عورت سے 3 عورتوں سے کام نہیں چلتا، 4 بیویاں اس کی جو ہے ضرورت ہوتی ہیں تو آدمی کر سکتا ہے۔ تو یہ 3 جماعتیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس ملک کے اندر عام طور سے انسان جو ہے پہلی قسم یعنی کہ ادنا قسم جو ہے اس جماعت میں ہم لوگ شریک ہیں۔ کسی کو اللہ نے نوازا ہے، مال سے بھی نوازا ہے، قوت باہ بھی عطا فرمائی ہے، وہ لوگ اگر اس سنت کو زندہ نہیں کرتے تو ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ جن لوگوں کے اندر انصاف کرنے کا پورا جذبہ ہے، انصاف کر سکتے ہیں، دوسری شادی اگر کر لیں تو بیوی کا حق ادا کر سکتے ہیں اور اس کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں، اور اللہ نے مال اتنا دے رکھا ہے، اس کے باوجود بھی ایک بیوی پر اکتفاق کرے تو وہ لوگ اللہ کے یہاں جواب دہ ہوں گے۔ کچھ سال پہلے جو ہے
مکۃ المکرمہ کے مفتی اعظم نے فتویٰ دیا. اب جو ہے اس فتوے کو ہم اپنے اوپر فٹ نہیں کریں گے, یہ سوچنا ضروری ہے. ابھی میں نے کہا کہ بھئی وہاں کے حالات کے اعتبار سے مسئلہ الگ, یہاں کے حالات کے اعتبار سے مسئلہ الگ. تو مفتی اعظم نے فتویٰ دیا کہ بھئی جو آدمی ایک بیوی سے بھی زیادہ بیویوں کو رکھنے کی طاقت رکھتا ہو, اس کا حق ادا کر سکتا ہو, لیکن حق ادا دوسری شادی نہ کرے, نکاح نہ کرے, وہ آدمی بہت بڑا گنہگار ہے وقت کا. تو اس طریقے سے انہوں نے فتویٰ دیا. تو یہ فتویٰ جو ہے ہمارے ملک میں نہیں چلے گا, اس لیے کہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں. آج ہماری حالت کیا ہے, روزی کے لیے ہم پریشان, ہمارا گھر چلانے کے لیے ہم صبح سے شام تک محنت کر کے, اس کے باوجود بھی ہماری زندگی جو ہے ایسی ویسی جو ہے گزرتی رہتی ہے. تو اگر کسی کے اندر طاقت ہو تو آدمی جو ہے اس سنت پر عمل کر سکتا ہے, اور عمل کرنے کا پورا اختیار اس کو ہے. لیکن اس سے پہلے اس چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے, انصاف, دونوں کے درمیان انصاف کا معاملہ. کتنا انصاف کرنا ہے؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک وقت 9 بیویاں آپ کے نکاح میں تھیں, اور سب کے ساتھ آپ جو ہے انصاف کا معاملہ کرتے تھے. ایسا نہیں کہ بھئی کسی ایک بیوی کے ساتھ زیادہ جو ہے وقت گزار رہے ہوں, اور کسی ایک کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کر رہے ہوں, دوسروں کے ساتھ نا انصافی کر رہے ہوں. ایسی بات نہیں, سب کے ساتھ میانہ روی اور سب کے ساتھ جو ہے برابری کا معاملہ, انصاف کا معاملہ ہوتا تھا. اس سے بھی جو ہے قریب اگر آئیں گے, قریب کے زمانے میں حضرت مفتی اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے جو ہے علمی شخصیت گزرے ہیں, اور ہمارے علماء دیوبند کو ان کے اوپر فخر ہے. جتنے ہمارے جو ہے علماء دیوبند اہل سنت والجماعت جتنے بھی ہیں, تمام کو حضرت مفتی اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر فخر ہے کہ اللہ نے ہمارے درمیان ایک ایسے بندے کو پیدا فرمایا ہے جس نے امت کا مشکل سے مشکل مسئلہ بھی حل کر کے امت کے سامنے رکھ دیا ہے. تو حضرت کی جو ہے 2 بیویاں تھیں, 2 نکاح حضرت کے ہوئے تھے, 2 بیویاں تھیں. 2 واقعات جو ہے میں حضرت کے سناتا ہوں مختصر طور پر. یہ ایک واقعہ جو ہے اس سے پہلے بھی میں نے سنایا تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے, تو پھر دوبارہ جو ہے سنا دیتا ہوں. برابری اور عدل و انصاف کے بارے میں. اگر کوئی آدمی 1 سے 2 شادیاں کرنا چاہے, 3 کرنا چاہے, تو تینوں اور دونوں کے درمیان کتنا انصاف کا مزاج ہونا چاہیے, کتنا انصاف اس کو کرنا چاہیے. تو ایک مرتبہ کیا ہوا, تربوز کا تحفہ آیا حضرت کے پاس. 2 ٹوکرے آئے. 2 ٹوکرے آئے تو حضرت نے کیا کیا, 2 گھر تھے, 2 بیویاں تھیں, تو ایک ٹوکرا ایک گھر میں, ایک ٹوکرا ایک گھر میں پہنچا دیا. کچھ دیر کے بعد اپنے جو ہے خادم کو بھیجا معلوم کرنے کے لیے کہ جا کے گھر میں پوچھ کے آؤ کہ پھل جو ہے میٹھا ہے یا پھیکا ہے. تو ایک گھر سے خبر آئی کہ پھل جو ہے بہت ہی بڑھیا, بہت ہی عمدہ, بہت ہی جو ہے میٹھا تھا. دوسرے گھر سے جو ہے خبر آئی کہ نہیں, پھل جو ہے بہت ہی پھیکا تھا. تو اتنی سی بات ہوئی تو حضرت کے اندر اتنا خوف طاری ہو گیا کہ بھئی اس کے اوپر اللہ کو کیا جواب دوں گا. 2 بیویاں میری, ایک بیوی کے گھر میں میٹھا پھل جا رہا ہے اور ایک بیوی کے گھر میں پھیکا پھل جا رہا ہے, کیا جواب دوں گا اللہ کو. تو اس کے بعد سے حضرت کی پوری زندگی کی عام عادت بن گئی کہ حضرت کے لیے کوئی بھی تحفہ آتا, ہر چیز کے 2 حصے کرتے, ایک حصہ ایک گھر میں, ایک حصہ ایک گھر میں. 2 ٹوکرے آ گئے, 4 ٹوکرے آ گئے, 2 پھل آ گئے یا 1 پھل آیا, تب بھی حضرت کی عادت کیا تھی, مزاج کیا تھا حضرت کا, کہ ہر پھل کے آدھا کرتے, آدھا ایک پھل کا آدھا حصہ ایک گھر میں, آدھا حصہ دوسرے گھر میں. اور خبر آتی دونوں سے کہ کچھ پھل میٹھے ہیں, کچھ پھل پھیکے ہیں, برابری کا معاملہ. تو یہ جو ہے اتنا انصاف اگر کسی کے اندر ہے تو اس آدمی کو جو ہے بیوی کا حق ادا کرنے کے طاقت اس کے اندر ہے, تو وہ آدمی جو ہے دوسری شادی کر سکتا ہے. اور ایک واقعہ جو ہے حضرت کے بڑھاپے کا واقعہ ہے کہ ایک جگہ حضرت کو جو ہے پروگرام میں جانا تھا, کوئی جلسہ, کوئی بیان وغیرہ تھا. تو حضرت کی عام عادت کیا تھی کہ حضرت جو ہے ایک دم سیدھے سادے کپڑے پہنتے تھے, اور پھول بوٹیوں والے کپڑے حضرت جو ہے پہنتے نہیں تھے. تو
حضرت جو ہے چونکہ بوڑھے بھی ہو چکے تھے، بڑھاپے میں عام طور سے آدمی کو ان چیزوں کی خواہش نہیں ہوتی. کتنا بھی آدمی جو ہے اپنی زندگی میں کتنا بھی جو ہے اچھے کپڑے اور کتنے بھی جو ہے بوٹیوں والے ڈیزائن والے کپڑے پہن کر چھوڑ دیا ہو، لیکن بوڑھا جب ہو جاتا ہے، اس کی عمر 60-70 سال کی ہو جاتی ہے، وہ آدمی ان تمام کپڑوں کو، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر سیدھی سادی زندگی گزارتا ہے. تو حضرت کی جو ہے عمر بڑھاپے کی ہو گئی، تو بیوی کی طرف سے خواہش ہوئی کہ آپ جو ہے جلسے میں جا رہے ہو. تو حضرت کی بیوی نے کیا کیا، فلاں تاریخ کو جلسہ ہے تو اس سے پہلے کپڑا خرید کر، پھول والا بوٹیوں والا کپڑا خرید کر حضرت کا ناپ ٹیلر کو بلا کر ناپ دے کر حضرت کے لیے، حضرت کی بیوی نے کیا کر دیا، وہ جوڑا بنوا دیا. اب حضرت خود فرماتے ہیں کہ ایسا جوڑا میں نے اپنی شادی میں بھی نہیں پہنا، بڑھاپے میں مجھے جو ہے پہننے کے لیے میری بیوی کہہ رہی ہے، اب میں کیا کروں، نہیں پہنوں گا تو اس کا دل جو ہے ٹوٹ جائے گا. تو اس کے جو ہے دل کا لحاظ رکھتے ہوئے مجھے پسند نہیں بڑھاپے کی حالت میں، اور میں کہاں جا رہا ہوں، شادی میں، فنکشن میں نہیں، بلکہ لوگوں کو دین کی بات بتانے جا رہا ہوں. تو اس وقت میں نے کیا کیا، اپنی بیوی کی خواہش کو پوری کرتے ہوئے پھول والے کپڑے، بوٹیوں والے کپڑے پہن کر میں جلسے میں تشریف لے گیا. لے جا کر وہی ایک مرتبہ میں نے وہ کپڑا پہنا، اس کے بعد دوسروں کو میں نے ہدیہ کر دیا. تو اتنا جو ہے کسی کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنے کا جذبہ ہے، اس کے خواہشات، نیک اور جائز خواہشات کو پورا کرنے کا شوق ہے، تو لا محالہ وہ آدمی جو ہے دوسری شادی کر سکتا ہے، کرنے پہ کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو اس لیے لیکن اس سے پہلے ان تمام شرطوں کو سوچنے کی ضرورت ہے. اب یہاں جو ہے دوسری شادی کے بارے میں بات آ رہی ہے، تو دوسری شادی سے یہاں جو ہے ایک بات سمجھنے کی ہے کہ دوسری شادی سے فائدہ کس کا ہوگا، عورت کا ہوگا یا مرد کا. تو بتایا جاتا ہے کہ دوسری شادی سے مرد کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ فائدہ صرف اور صرف عورت کا ہوگا. کیسے عورت کا ہوگا، مرد کا فائدہ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ مرد کے اوپر ذمہ داری پہلے سے ایک بیوی کی ہے، پھر دوسری بیوی کی ذمہ داری آئے گی. پہلے سے جتنا کام کرتا تھا اس سے زیادہ کام اب اس کو کرنا پڑے گا. پہلے سے جتنا کماتا تھا اس سے زیادہ اب کمانا پڑے گا. پہلے سے جتنا ہاتھ پیر مارتا تھا اس سے زیادہ اب جو ہے ہاتھ پیر مارنا پڑے گا. ٹینشن زیادہ ہو جائے گی. لیکن فائدہ کس کا ہے؟ جو عورت اس کے نکاح میں آ رہی ہے اس کا فائدہ ہو رہا ہے کہ بھئی اس کے لیے رہنے کا گھر، پہننے کے لیے کپڑا، کھانے کے لیے وقت پر کھانا، سب کچھ اس کو جو ہے آرام کے ساتھ زندگی میں مہیا ہو رہے ہیں. تو اس لیے دوسری شادی سے عورت کا فائدہ ہوگا. اور یہ سنت جو ہے ہم کو زندہ کرنے کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے یہ تمام شرطیں پوری کرنا بہت ہی ضروری ہے. اب ایک بات جو ہے اس کے تعلق سے عرض کر دوں، وقت جو ہے مکمل ہو چکا ہے، لیکن 1-2-3 منٹ جو ہے وقت لے کر ایک بات عرض کروں کہ اسلام کے اوپر یہودیوں نے اور غیر مسلموں نے، عیسائیوں نے، اور اسی طریقے سے مغربی جو ممالک ہیں، انگریزی ممالک جو ہیں، انہوں نے ایک الزام لگایا. 200 سال لوگوں نے محنت کی ہے، 1-2 سال کی محنت نہیں، 200 سال لوگوں نے جو ہے دنیا نے محنت کی. محنت کس لیے؟ کہ بھئی کسی بھی طریقے سے اسلام بدنام ہو جائے، کسی بھی طریقے سے اسلام جو ہے بدنام ہو جائے. تو 200 سال انہوں نے ریسرچ کیا اور پوری جو ہے رپورٹیں انہوں نے جمع کر کے نتیجہ نکالا. کیا نتیجہ؟ کہ بھئی اسلام جو ہے ایسا مذہب ہے جس سے انسان کی عادتیں خراب ہوتی ہیں، جس سے انسان کی عادتیں خراب ہوتی ہیں. 3 چیزیں انہوں نے رکھی. پہلی چیز تعدد ازواج کے بارے میں، یعنی کہ ایک سے زیادہ نکاحوں کے تعلق سے. کہ بھئی دیکھو اسلام کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو ایک بیوی اگر کوئی آدمی رکھ لے تو ایک بیوی سے کام نہیں چلتا، دوسری بیوی کر لو، تیسری بیوی کر لو، چوتھی بیوی کر لو. تو اسلام جو ہے اس کے بارے میں جو ہے رہنمائی کرتا ہے. دیکھو کتنا جو ہے خطرناک مذہب ہے. اور دوسرا مسئلہ انہوں نے اٹھایا کہ اسلام جو پھیلا ہے وہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے، محبت سے نہیں پھیلا، اخلاق سے نہیں پھیلا. اور اس کے لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی ہیں مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان، ان واقعات کو انہوں نے دلیل بنا کر امت کے سامنے پیش کیا. تیسرا
مسئلہ انہوں نے کھڑا کیا وہ یہ ہے کہ دیکھو اسلام کے اندر غلام بنانے اور باندی بنانے کی اجازت دی گئی. آگے جو ہے فرمایا گیا او ما ملکت ایمانکم، کہ اگر تمہارے اندر ایک سے زائد بیوی کا حق ادا کرنے کی طاقت نہ ہو، انصاف کرنے کا تمہارے اندر جذبہ نہ ہو، تو تم کیا کرو، ایک بیوی کے ساتھ زندگی گزارو، لیکن اگر کوئی باندی تمہاری ملکیت میں ہے تو اس سے تم نفع اٹھا سکتے ہو. تو اس بات کو جو ہے وہ لوگ اس بات کو جو ہے بیس بنا کر جو ہے اس کے اوپر ایشو کرتے ہیں کہ بھئی دیکھو اسلام کے اندر غلام باندی بنانے کا حکم دیا گیا. تو یہ تین چیزوں کو انہوں نے جو ہے بیس بنا کر اسلام کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کی. 1-2 سال نہیں بلکہ 200 سال. برطانیہ کا وزیر اعظم کچھ سال پہلے، اب کا نہیں بلکہ پیچھے تقریباً جو ہے 100-200 سال پہلے کی بات تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے قرآن ہاتھ میں لایا، پارلیمنٹ میں لا کر اعلان کیا قرآن دکھا کر کہ بھئی یہ کتاب جب تک دنیا میں رہے گی کوئی آدمی مہذب نہیں بن سکتا. کوئی آدمی مہذب کا مطلب کیا ہے؟ اچھے عادت والا، اچھے اخلاق والا نہیں بن سکتا. کیوں نہیں بن سکتا؟ تو اس کے اندر یہ تین چیزیں ہیں. یہ اور اسی طریقے سے ہمارا جب ملک غلام بن چکا تھا تو اس وقت یو پی کا ایک گورنر تھا انگریز کا، تو اس نے ایک کتاب لکھی لائف آف محمد، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. تو اس میں اس نے ان تین چیزوں کو بہت نمایاں طور پہ اور خصوصاً اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں کو اس نے جو ہے دلیل بنا کر بہت ساری باتیں اس نے جو ہے ایسی لکھی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اور اسلام کے شان میں گستاخی. تو لوگوں کو جو ہے اس کی حکمتیں سمجھ میں نہیں آتی. اور غلام باندی بنانے کا اسلام نے رواج شروع نہیں کیا. غلام باندی بنانے کا اسلام نے رواج شروع نہیں کیا. اسلام کی حکمت کیا ہے؟ کتنے چیزیں ایسی ہیں. کوئی زہار کر لے. زہار کا مطلب کیا ہے کہ کسی جو ہے کوئی آدمی اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ بھئی تو میری ماں کی طرح ہے، تو اس طریقے سے اس کو جو ہے زہار کہا جاتا ہے. اگر کوئی آدمی زہار کر لے اس کے کفارے کے طور پہ قرآن کہتا ہے کہ بھئی یہ غلام آزاد کرو، اس کے کفارے میں ایک غلام آزاد کرو. اور اسی طریقے سے بہت ساری جو ہیں چیزیں ہیں. کوئی آدمی جو ہے زنا کر لیا، یعنی کہ شراب پیا، زنا کا نہیں، شراب پی لیا اور اس کی جو ہے اب الزام جو ہے سچ ثابت ہو گئی کہ بھئی فلانا آدمی شراب پی لیا، اسلامی حکومت ہے تو اس کو حکم دیا جائے گا کہ بھئی غلام آزاد کرو، ورنہ تو تم کو کیا کیا جائے گا، اتنے کوڑے لگائے جائیں گے. کوئی آدمی جھوٹی قسم کھا لیا تو اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ بھئی غلام آزاد کرو. اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھو کہ کتنے چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی غلام آزاد کرنے پر اتنا اتنا ثواب اللہ دیں گے. تو یہاں جو ہے سوچنے کی ضرورت ہے. تو غلام بنانے کا رواج اسلام نے شروع کیا یا ختم کیا؟ اگر شروع کیا ہوتا اسلام نے تو پھر اسلام کے اندر یہ احکام جاری نہیں ہوتے کہ بھئی قسم تم نے جھوٹی قسم کھا لی اس کے اوپر جو ہے غلام آزاد کرو، یہ حکم نہیں دیتے اللہ. زہار اگر کسی نے کر لیا غلام آزاد کرنے کا اللہ حکم نہیں دیتے. تو غلام آزاد کرنے کا حکم اللہ دے رہے ہیں تو مطلب کیا ہے؟ اسلام کیا چاہتا ہے کہ بھئی کوئی آدمی دنیا میں غلام بن کے زندگی نہ گزارے. یہ رواج پہلے سے چلتا ہوا آ رہا تھا تو اسلام نے ایک دم اس کو ختم نہیں کیا بلکہ دھیرے 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 اس کو ختم کیا. کیوں ختم کیا دھیرے دھیرے؟ ایک دم کیوں ختم نہیں کیا؟ اس وجہ سے ختم نہیں کیا کہ لوگوں کی ایک عادت بنی ہوئی تھی غلام اور باندیاں رکھنے کی. جیسا کہ شراب کے بارے میں آتا ہے، شراب جو ہے پہلے سے جو ہے گندی چیز اور اس میں جو ہے انسان کا نقصان ہی نقصان. لیکن صحابہ اور عرب کے لوگ جو ہے شراب کے ایک دم دل دادا، بہت محبت تھی شراب سے. شراب کو ایک طرف، دنیا کی پوری دولت ایک طرف رکھ دے ان کے سامنے تو شراب کو لے لیتے تھے، دنیا کی پوری دولت کو چھوڑ دیتے تھے. یہاں تک کہ اپنی بیویوں کو چھوڑنے کے لیے تیار تھے. عرب کے زمانے جاہلیت میں شراب سے اتنی محبت تھی تو اللہ کے نبی اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ شراب کو ایک دم حرام قرار نہیں دیا بلکہ تیسرے مرتبہ میں جا کر
پہلے کیا حکم دیا گیا کہ بھئی شراب پی کر نماز کے قریب مت آؤ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، شراب پی کر نماز کے قریب مت آؤ۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ میں حکم دیا گیا کہ بھئی شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے۔ اب یہاں حرام نہیں ہوا، گناہ کے بارے میں فرمایا گیا، نقصان کے بارے میں فرمایا گیا کہ بھئی شراب پینے سے تمہارا نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ کچھ نہیں۔ اس کے بعد جب صحابہ کا ذہن اس کو قبول کرنا شروع کیا، صحابہ کا ذہن اور دماغ، دل جو ہے اس بات کو قبول کرنے لگے، تو تیسری مرتبہ جا کر اللہ نے حکم دے دیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، شراب آج سے حرام۔ تو اسی طریقے سے غلام کا سلسلہ بھی ہے کہ ایک دم اللہ چاہتے تو حرام کر دیتے، آزاد کر دیتے، لیکن اللہ نے یہ نہیں چاہا، بلکہ پہلے سے طبیعتیں بنی ہوئی ہیں، عادتیں بنی ہوئی ہیں، تو اللہ نے دھیرے 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 اس کو ختم کر دیا۔ آج دیکھو اسلام کی برکت سے پوری دنیا میں کوئی آدمی غلام نہیں، کوئی عورت باندھے نہیں۔ تو یہ جو ہے اسلام کی جو ہے حقانیت ہے، اسلام کی حکمت ہے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ آج ہمارے ہندوستان میں اسی چیز کو، یعنی کہ ایک سے زیادہ نکاحوں کو ایشو بناتے ہیں غیر مسلم، پورے لوگ نہیں، کچھ لوگ جن کے ذہنوں میں زہر بھرا ہوا ہے، گندگی ہے، غلاظت بھری ہوئی ہے، وہ لوگ اسی چیز کو جو ہے ایشو بناتے ہیں اور سوشل میڈیا پر جو ہے ہنگامہ کرتے رہتے ہیں کہ بھئی دیکھو مسلمان جو ہے 2-2 3-3 شادیاں کر رہے ہیں، 10-10 15-15 بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر وہ لوگ واقعتاً ہماری زندگی میں آ کے دیکھیں تو 100 میں 1% لوگ بھی ایسے نہیں ملیں گے جن کی 2 شادیاں یا 3 شادیاں ہوئی ہوں۔ 1% بھی لوگ آج ہمارے ہندوستان میں مسلمان ایسے نہیں ہیں۔ اس کے بالمقابل وہ لوگوں کو اگر دیکھا جائے تو ایک بیوی ان کی رہتی ہے، رہتے ہوئے وہ لوگ جو ہے دوسری عورت کے ساتھ جو ہے مزے اڑاتے رہتے ہیں۔ کتنے جو ہے ایسے سوشل میڈیا پر جو ہے خبریں آتی رہتی ہیں ہر دن۔ تو یہ لوگ جو ہے صرف اسلام اور مسلمان سے دشمنی کی وجہ سے یہ تمام باتیں کرتے ہیں، ورنہ تو اسلام ایسا مذہب ہے کہ ہر وہ چیز جس سے انسان کا نقصان ہو، اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ اگر تمہارے اندر وہ طاقت ہو انصاف کرنے کی تو تم کیا کر سکتے ہو، دوسرا نکاح کر سکتے ہو، اگر نہیں ہے تو تم کیا کرو، ایک بیوی کے ساتھ پوری زندگی گزار لو، او ما ملکت ایمانکم، یا اگر تمہارے ماتحت تمہاری ملکیت میں کوئی باندی ہو تو اس سے نفع اٹھاؤ، ذالک ادنی اللہ تعولوا۔ تو اس میں جو ہے فرمایا گیا کہ اس امر مذکور میں زیادتی نہ ہونے کی توقع قریب تر ہے، یعنی کہ زیادتی نہ کرنے کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ تو آج جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، شروع میں نے کہا تھا کہ سورہ نساء ہمارے لیے اور ہماری گھر کی مستورات کے لیے اس کی تفسیر اس زمانے میں لازم، میں تو سمجھتا ہوں اس زمانے میں فرض کے درجے میں ہے، سورہ نساء ہے، اور جتنے حقوق گھر کے اندر کے بتائے گئے ان کی تفسیر ہمیں اور ہماری مستورات کو، ہماری بچیوں کو معلوم ہو۔ تو اس لیے یہ سورج جو ہے ختم ہونے تک ایک ایک آیت کی ہی تفسیر کرتا رہوں گا، اور کہیں جو ہے 2 آیتوں کی تفسیر کرنے کا موقع آئے تو 2 بھی ہو جائیں گی، لیکن ایک آیت کی ہی تفسیر کرنے کی پوری کوشش کروں گا، اور اس میں جتنی باتیں ہیں پوری باتیں جو ہے کھول کر بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس میں جو ہے وقت جو ہے 5-10 منٹ زیادہ بھی ہو سکتا ہے، آپ جو ہے پہلے سے جو ہے اس کی تیاری میں اور ذہن بنا کر آئیں کہ بھئی ہم کو جو ہے وقت اگر 10 منٹ زیادہ لگتا ہے تو لگنے دو، لیکن ایک نئی چیز سیکھنے کو ہمیں جو ہے موقع مل رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم کیا کر سکتے ہیں، اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا سکتے ہیں۔ اپنے گھر کے اندر جو لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، وہ جھگڑے، وہ لڑائیاں ہم جو ہے ختم کر سکتے ہیں۔ آگے جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ مہر کے بارے میں ہے، تو اس کے اوپر جو ہے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ مہر کے بارے میں کتنے لوگ جو ہے مہر دینے میں کمی پیشی کرتے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو جن کی زندگیاں گزر گئیں مہر نہیں دیتے، شوہر جو ہے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اب عورت کو، بیوہ عورت ہے، پہلے سے ہی اس کے دل پر ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہوا ہے بوجھ کا کہ بھئی اس کا شوہر دنیا سے چلا گیا۔ اب ظلمن عورتیں پکڑ کر لا کر مردے کے سامنے بٹھاتے ہیں، مہر جو ہے بخشواتے ہیں۔ ایسا مہر اگر بیوی جو ہے معاف کر دے تو بھی معاف نہیں ہوتا۔ معاف اگر عورت کو کرنا ہے تو اپنے شوہر کے زندہ رہتے ہوئے بیوی اگر معاف کرے اپنے اختیار سے تو معاف ہوگا،
ورنہ تو یہ مہر معاف نہیں ہو سکتا. تو یہ مہر کے تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ آئندہ مجلس میں آئیں گی. تو ہر ساتھی جو ہے پورے بشاشت کے ساتھ آنے کی کوشش کرے, اپنے ساتھ جو ہے دوسرے ساتھیوں کو بھی بلا کر لانے کی کوشش کرے. ہر ساتھی, اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ میں نے کہا تھا, ہر ساتھی اپنے ساتھ ایک ساتھی کو بلا کر لائیں گے تو ہمارا مجمع جو ہے ڈبل ہو جائے گا اور فائدہ جو ہے عام ہو جائے گا, عمومیت کے ساتھ جو ہے فائدہ پوری امت کا ہونا شروع ہوگا. تو اس لیے ہر ساتھی جو ہے اس کے اوپر فکر کرے.